بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کی آمد ہے۔ کل انشاءاللہ 10ویں دن عید قربانی ہے۔ اس دن پوری دنیا میں سنت ابراہیم یعنی قربانی کی جائے گی۔ امیر و غریب، شاہ و گدا، کالے گورے، ہر رنگ اور ہر نسل کے کلمہ گو ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کا اعلان کریں گے، دو گانا ادا کریں گے، اپنی اپنی وسعت کے مطابق اپنے جانوروں کی قربانیاں کر کے اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق میسر ہوگی۔ اس دن قربانی کے گوشت و غریبوں، محلہ والوں اور عزیزوں میں تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ اس عمل کو انجام دینے کی ہمارے نبی نے ہدایت فرمائی ہے۔ خوشی اور مسرت کے اس ماحول میں آپ دیکھیں گے کچھ امیر رئیسوں کو جو بازاروں سے فریج اور فریزر خرید رہے ہوں گے تاکہ گوشت کا زیادہ سے زیادہ اسٹاک اور ذخیرہ جمع کر کے بعد میں مدتوں کام آ سکے۔ بکرا، بھیڑ، دمبا، بھینس، بیل اور اونٹ جس کی جو وسعت ہے، پوری دنیا میں ہر مسلمان اس واجب کی ادائیگی کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند قربانی کا خون بہانا ہے۔ قربانی اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے تو ان دنوں میں اس سے بہتر کوئی عمل نہیں، لیکن قربانی اگر گوشت کے حصول کے لیے کی جائے تو اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں۔ آپ کی قربانی عند اللہ قابل قبول نہیں، بلکہ اگر آپ کے جانور میں کسی اور کے حصے ہے تو آپ نے ان حصے داروں کی قربانیوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ کیا قربانی اسی لیے کی جاتی ہے کہ آپ اپنے فریج بھر لیں، اپنے فریزر بھر لیں؟ کیا آپ کے لیے گوشت اتنا نایاب ہے؟ کیا آپ سالوں سے گوشت کو ترس رہے ہیں؟ نہیں واللہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ گوشت کے حرص وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو روزانہ کھاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہفتہ، مہینہ یا سال بعد کھا پاتے ہیں وہ اتنا نہیں مرتے جتنا امیروں کو مرتے دیکھا ہے۔ خدا کے واسطے خوشی کے کسی بھی موقع پر سنت نبی کا دامن نہ چھوڑے۔ جب آپ غریبوں کا حق اور حصہ کھانے کی کوشش کریں گے، کسی نئی مشکل اور نئی مصیبت میں خود کو گرفتار پائیں گے جہاں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ میں خود بہت ایسے علاقوں کو جانتا ہوں جہاں کے لوگ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا پاتے۔ اسی بھارت میں، اسی آسمان کے نیچے میں نے خود موجودہ حکومت کے لیے کلمہ گو مسلمانوں کو دعا کرتے دیکھا ہے اور بار بار کہتے سنا ہے کہ سرکار کم سے کم مفت میں غلہ دے کر ہمارے بچوں کو مرنے نہیں دیتی ہے۔ جی ہاں، ممکن ہے کہ میری حق بیانی بہت سے لوگوں کو گرہ محسوس ہو، لیکن میں کیا کروں؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ تک اپنی بات بلکہ اپنے ہم قوموں کی باتیں پہنچا رہا ہوں۔ میں نے خود قربانی کے دن لوگوں کو گوشت کی دکانوں سے گوشت خریدتے دیکھا ہے۔ اگر مفتیان نے کہہ دیا کہ ضرورت ہو تو قربانی کا تمام گوشت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو کیا اس کو ضرورت کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 6 مہینے بلکہ 9 ذی الحجہ تک قربانی کا گوشت چلتا رہے، کباب بنتے رہے، کوفتے اور پائے تیار ہو کر آپ کے سامنے آتے رہے، تو پھر وہ بچے کیا کریں جن کے مائیں دلاسا دیتے آپ دیدہ ہو جاتی ہیں کہ قربانی آنے دو، تم سب کو اچھے سے اچھا گوشت بنا کر کھلاؤں گے۔ غریبوں کے بچے امیروں کی طرف آس لگائے بیٹھے ہیں اور امیر زادے اپنی فریجوں اور فریزروں کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے یتیم بچوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، بیوائیں ایک ایک روٹی کو ترس رہی ہیں۔ غربا کے گھروں سے کئی دن دھواں نظر نہیں آتا۔ کتنی ہی غریب انیب بن بیاہی بچیاں غربت اور مفلسی کے نظر ہو گئیں۔ کتنے ہی بچے مفلوک الحالی کی وجہ سے اپنی ماں اور بہنوں کے دلال بن گئے۔ کتنے ہی لوگوں نے تنگی اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر پھانسیاں، خودکشیاں دریاؤں میں ڈوب کر جانیں دے دی۔ جی ہاں، آپ ہی کے قرب و جواز میں، آپ ہی کی حویلی اور مکان کے نزدیک کوئی نہ کوئی گھر اور گھرانہ ایسا بھی مل جائے گا جن کے یہاں مہینوں پھلوں کی زیارت نہیں ہوئی، گوشت کا دیدار نہیں ہوا۔ کتنے ہی بچے، بچیاں، عورتیں اور لوگ سال بھر نئے کپڑوں سے محروم ہیں۔ کتنے بچے فیس کی وسعت نہ رکھنے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں۔ جس سڑک پر آپ کی کار فراٹے بھرتی گزر جاتی ہے، کیا کبھی سوچا
اسی سڑک پر کچھ لوگ ایسے بھی مارے مارے پھر رہے ہیں جن کو پورے دن کہیں مزدوری نہیں مل سکی، جن کے بچے آس لگائے اپنے ابو کے انتظار میں ہیں۔ ادھر مایوس باپ حیران و پریشان اور امیروں کی بے توجہی اور بے توفیقی سے رنجیدہ اور کبیدہ ہو کر اسپتال میں اپنا ہی خون بیچنے پہنچا ہوا ہے کہ اسے اپنے بچے بھوک سے روتے بلبلاتے دیکھے نہیں جاتے۔ امیروں، رئیسوں، خوش حالو خوش باشو، اللہ کے حضور میں کیا جواب دو گے؟ قربانی کے دنوں میں نہایت ہی عیاری و مکاری اور شاطری کے ساتھ کسی حلال جانور کے پیٹ یا پیٹھ پر اگر اللہ یا محمد لکھا ہوا ہو تو اس کو اس کی قیمت سے 10-20 گنا بڑھا کر خرید لو۔ یہ کس نے حکم دیا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے؟ اس قسم کے لغو کام میں اپنی کمائی ضائع کرو، ایسا کس نے امر فرمایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قربانیاں ہوتی رہی، کیوں کسی صحابی کو کوئی بھی ایسا جانور نہیں ملا جس کی پشت یا پیٹھ یا پیشانی پر اس میں مبارک اللہ یا محمد لکھا ہوا ہو؟ تو پھر یہ کیا ہوا کہ آج صرف قربانی کے دنوں میں خاص کر بہت سے علاقوں میں کوئی نہ کوئی گائے، دمبا، بکرا، بھینس، گائے دیکھنے کو مل جائے گی جس کے جسم پر کوئی ایسی علامت ہو گئی جس کو غور کرنے پر پتہ چلے گا کہ یہ اللہ لکھا ہوا ہے یا محمد لکھا ہوا ہے۔ اب امیروں کی رگ حمیت بڑھ گئی، منہ مانگی قیمت ادا کر کے وہ جانور خرید لیں گے۔ پہلے نمائش ہوگی بازاروں میں، گلیاروں میں، چوک و چوراہوں میں، اور پھر نیشنل اور انٹرنیشنل ٹی وی چینلوں پر، یوٹیوب اور فیس بک پر۔ سب چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دولت ایسے ہی ضائع ہوتی رہے۔ دنیا کی کوئی غریب مسلم حکومت نہیں چاہتی کہ مسلمان عزت اور سرفرازی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اسی لیے جب کوئی ایسا کام صادر ہوتا ہے تو پورا میڈیا اپنی آنکھوں پر بٹھا لیتا ہے۔ آپ کی دولت کے ضائع سے ان کے گھروں میں خوشی کے شادمانے بجتے ہیں۔ سنو، یعنی حلال کمائی اینٹ اور گاڑی میں ضائع نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ تو پھر کیوں نہیں سوچتے آپ کی حلال کمائی بے دریغ ضائع ہو رہی ہے؟ اسلام افراح و تفریح کا قائل نہیں ہے۔ اسلام نے فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ فضول خرچیوں کو شیطان کا بھائی فرمایا گیا ہے۔ حلال کمائی حلال کے راستے خرچ ہو تو اچھی بات ہے۔ یہ سچ ہے کہ حرام کمائی حرام کے راستے میں خرچ ہوتی ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے حرام کی کمائی ہے، حلال جانور خرید بھی لیا، شریعت کے مطابق اس کو ذبح بھی کر لیا، تو کیا اس کا گوشت حلال ہو جائے گا؟ خدا را فضول سے بچو، نمائش سے بچو، نام و نمود سے بچو، اپنی دولت سنبھال کر رکھو۔ جس دولت میں شریعت نے غریبوں کا حصہ رکھا ہے اس دولت میں شیطان کی حصہ داری نہ کرو۔ جو روپے فضولیات میں خرچ کر دیتے ہو اس رقم سے کتنی ہی غریب بچیاں بن بیاہی جا سکتی ہے، کتنے ہی یتیموں کی تعلیمی فیس جمع کی جا سکتی ہے، کتنے ہی ایسے غریب مجرموں کو جیل کی سلاخوں سے باہر لایا جا سکتا ہے جو مطالبہ پورا نہ کر پانے کی وجہ سے سالہ سال سے جیل میں قید ہیں، کتنے ہی غریب کے گھروں میں چولہے جل سکتے ہیں، اور کتنے ہی جگر گوشہ علاج کے ذریعے شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے پر اور سنت ابراہیمی پر ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔